یہ امت تبھی سے گرنی شروع ہوئی ہے جب سے اس نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھنے میں کمی کی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض ہے قیامت تک اس امت میں جاری رہے گا، اور وہ جاری رہے گا ان کی سنتوں کا اتباع کرنے والے اور ان کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہر زمانے میں رہیں گے، کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا۔ اور میرے اور آپ کا یہ فرض ہے، یہ میرے آپ کی ڈیوٹی اور ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے میں تلاش کریں وہ کون اللہ کے بندے ہیں جن کی ذات سے جب ہم کو محبت ہوگی تو ہم کو ان کی ذات کی محبت کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی ذات تک کی محبت تک پہنچنا آسان ہوگا، اور پھر اللہ کے رسول کی ذات سے ان کی محبت سے اللہ کے رسول کی شریعت اور سنت سے محبت ہوگی، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت تک ہماری رسائی ہوگی جو اصل منزل۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد اب اس امت میں ایسے لوگ کبھی نہیں آئیں گے جن سے یہ امت محبت کرے، کیوں بھئی کیا ایسا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے، ایک بات کھل کر پوچھنا چاہیے، ہم میں سے اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کیا ہمارے لیے ابھی تک ہم نے اللہ کے لیے کسی کو اپنا محبوب بنایا؟ محبتیں بہت سے رشتوں سے ہوتی ہیں اور سب مبارک ہیں اگر جائز ہوں، لیکن وہ محبت جو صرف اللہ کے لیے ہو، جس محبت کو باپ اور بیٹے کے رشتے کی وجہ سے نہ ہو، خون کے رشتے کی وجہ سے نہ ہو، میاں بیوی کے رشتے کی وجہ سے نہ ہو، اور کاروبار کا یا کسی اور غرض کی وجہ سے نہ ہو، صرف اللہ کے لیے مجھے اپنے اللہ کے کسی بندے سے محبت ہو، اور میرا یہ دل چاہے کہ میں اس کو دیکھوں، اس کے پاس بیٹھوں، اس کی بات سنوں اور کسی طرح اس جیسا بننے کی کوشش کروں، اس کی دعائیں لوں، اس سے سیکھوں۔ یہ جو پہلو ہے یہ ہمارا بہت کمزور ہو گیا۔ آج یہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے لیے کسی کی، اللہ والے کی ذات کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ یاد رکھو میرے دوستو، خالی کتاب پڑھ لینے سے، خالی لیکچر سن لینے سے، خالی معلومات حاصل ہو جانے سے یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، اس کا تعلق محبت ہے۔ یہ عجب شے ہے، محبت ایک عجیب چیز ہے کہ محبت کے ذریعے سے جتنا زیادہ انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اس اللہ کے بندے سے جو واقعی اس لائق ہے کہ وہ محبت خرید کر دے گی ہم کو اللہ اور رسول کی محبت۔ حضور نے خود دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت سے آپ کی محبت سے میں قریب ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ تو مغربی تہذیب ہے، ماڈرن فیشن ہے، اس نے اللہ کے لیے اللہ والوں کی ذات سے محبت کرنے کا فیشن ختم کر دیا۔ میں جملہ پھر دہراتا ہوں، اللہ کے لیے اللہ والوں کی ذات سے محبت کرنے کا فیشن ختم کر دیا، بلکہ دین کی خدمت کے نام پر اللہ والوں کی بچی کھچی محبت کو ختم کرنا اس دور کے دین کے بہت سے کام کرنے والوں کی زندگی کا مقصد نظر آئے۔ اللہ، بے توفیقی کی انتہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عجیب بات ہے، محبت، آپ بتائیں، مجھے جواب دیں، آج کل جو طریقے دنیا میں چل رہے اس طریقے سے اللہ والوں سے، محدثین سے، فقہا سے، اہل علم سے، اہل ذکر سے، امام ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد سے، امام مسلم اور امام ترمذی سے محبت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ گستاخی کی انتہا ہے۔ کس طرح کے جملے لوگ بول رہے ہیں، کس طرح کا مزاج بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو جب رات میں ان کی والدہ ماجدہ لیٹتی تھی تو اپنی ماں کے پیروں کے تلوے چاٹتے تھے، سر دباتے تھے، آرام پہنچاتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور آخر میں اپنی ماں کے پیروں کے تلوے چاٹتی تھی، زبان سے چاٹتے تھے۔ ماں ان کی کہتی تھی، بیٹے محمد
اپنے نام کا خیال کرو. تمہارا نام میں نے محمد رکھا تھا. تم میرے پیر کے تلوے چاہتے ہو. تم اتنے بڑے عالم بن گئے ہو کہ میں دیکھتی ہوں روز منظر اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. 20-20 ہزار لوگ تم کو دیکھنے کے لیے لائن بنا کے کھڑے رہتے. ہزاروں لوگ تم سے زیارت کرنا چاہتے ہیں اور تم میرے پیر کے تلوے چاہتے ہو. تو اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لے کے کہتے تھے اماں جان میں آپ کے پیروں کے تلوے نہیں چاہتا, میں اپنی جنت چاہتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. اماں مجھے اپنی جنت چاٹنے سے محروم مت کیجیے. یہ لوگ تھے, یہ علم والے تھے, یہ ذکر والے تھے, یہ تقوی والے تھے. آج تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کا نام محبت سے لے لیں. لوگوں اس امت پر رحم کرو. اس بچے گھچی محبت کو اس امت کے نوجوانوں کے دل سے نکالنے کا جرم بند کر. اللہ اس شہر کے مسلمانوں کو, یہاں کے علماء کو, یہاں کے ذمہ داروں کو, یہاں کے نوجوانوں کو نیک توفیق دے اور ان کو سمجھ دے. کیا ہو رہا ہے؟ اصل ہمارا بچا کچا سرمایہ کیا بچا ہے؟ ہمارے پاس رہی حکومت, ہمارے پاس رہا اقتدار, ہمارے پاس رہے وہ علماء. ایک بچی کچی محبت کا ہمارا رشتہ بچا ہے, کیا وہ بھی چھن جائے گا؟ اب وہ بھی ختم ہو جائے گا. اب 2 دن کے لونڈے, مجھے یہ لفظ کے استعمال کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے, وہ 2 دن کے لونڈے جو ایک آیت کو جو ٹھیک سے تلفظ سے نہیں پڑھ سکتے, وہ بڑے بڑے ائمہ کے خلاف بول رہے ہیں. ناقابل معافی جرم ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ جس امت کا آخری حصہ اس امت کے ابتدائی حصے کو برا بلا کہے گا. یہ اچھا آثار نہیں ہے اور اس شہر کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. جس شہر ٹھنڈے پیٹوں اس غلط قسم کے اسلام کو چلنے کو گوارا کرے گا, یہ اچھی علامت نہیں ہے. میں کہاں اپنا کتنا کلیجہ کھول کے کتنا کہوں, میں نے آج تک کبھی زندگی میں اس طرح کی بات نہیں کی, کبھی زندگی میں اس طرح کی بات نہیں کی, مگر میں بالکل مجبور ہو کر اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. مجھے میرے لیے انتہائی ناخوشگوار ہے اس طرح کی باتیں کرنا. محبت 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 سے اطاعت آتی ہے. ان المحب لمن يحب مطیع, لمن يحب مطیع, محبت سے اطاعت آتی ہے. محبت کو کم نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس محبت کی صداؤں کو بآواز بلند بلند کرنے کی توفیق دے. اور اللہ اس وقت اس زمانے میں, اب مجھے اگلی بات بعد میں کہنی چاہیے, اس زمانے میں بھی اللہ کے ایسے بندے رب کعبہ کی قسم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جو اس لائق ہیں کہ ہم جیسے لوگ ان کو محبت سے دیکھیں. یہ امت خالی نہیں ہو سکتی. یہ کس کی امت ہے؟ یہ آخری نبی کی امت ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ اب اس زمانے میں ویسے علماء نہیں پیدا ہوتے, اب ویسے اولیاء اللہ نہیں پیدا ہوتے. وہ الزام لگاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا, کوئی ہمارا سرپرست نہیں, کوئی ہمارا نگراں نہیں. کبھی نہیں ہوگا اس امت کے ساتھ. اور جس دن اس امت میں اللہ اللہ کرنے والے اٹھ جائیں گے اس دن قیامت آ جائے گی. معلومات کے بل پر دنیا نہیں چل رہی, اللہ اللہ کے نام پر کے بل پر دنیا چل رہی. اس لیے اللہ والوں سے تعلق کو جوڑنا, ان کو تلاش کرنا. ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ شہر, ہمارا یہ صوبہ محروم رہ جائے. اللہ یہاں کے نوجوان علماء کے دل کو معرفت سے محبت سے بھر دے. آمین. ان کو اللہ اپنا عاشق بنا دے. آمین. اور اللہ والوں کا دیوانہ بنا دے. آمین. یہ چراغ لے کر ڈھونڈنے کے لیے نکلیں اور ملک ہو جائیں. امام غزالی نے کتنا سفر کیا تھا, جنید بغدادی نے کتنی ٹھوکریں کھائی تھی, باعزید بستامی نے کس یتیمی کی حالت میں تعلیم پائی تھی. کیوں ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں ان بزرگوں کو؟ یہ باعزید بستامی کے نام میرے جیسے گنہگار کی زبان پر آنا بھی شاید درست نہیں. جس نے تاریخ پڑھی ہے, جس نے واقعی اصلاح و تربیت کی تاریخ پڑھی ہے, مادیت کے فتنوں میں مبتلا اس امت کو روحانیت کے سمندروں میں غوطہ لگانا, یہ کام تھا باعزید بستامی. ایک نظر جس کی پڑتی تھی باعزید بستامی پر, کیوں کہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ,
کیوں کہا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث، امام المحدثین، 1,00,000 حدیثوں کے حافظ، اور ان کا کیا حال تھا؟ ایک اللہ والے اس شہر میں رہتے تھے جن کا نام تھا بشر الحافی. امام احمد ننگے پیر ان کی گلی میں جاتے تھے، اور جب وہ خچر پر سوار ہوتے تھے تو امام احمد ان کی لگام پکڑ کر پیچھے پیچھے اس خچر کے پیچھے چلتے تھے. لوگ کہتے تھے امام آپ اتنے بڑے عالم اور یہ بیچارہ فقیر درویش، آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں. امام احمد ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کرتے تھے المرء یذهب حیث یجد صلاحہ، آدمی وہیں جاتا ہے جہاں اس کو کچھ ملتا ہے. بڑے سے بڑے امام کو کسی اللہ والے کے پاس جانے سے کبھی بھی حیا نہیں ہو، کبھی حیا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال ایک اللہ والے کی خدمت میں رہے، ایک اللہ والے کے شاگرد بنے، ایک اللہ والے کے عاشق بنے، ان کے قدم چوما کرتے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو اس شخص کے قدم چومتے ہوئے کہا کہ امام رأیتک تقبل قدمین. کہنے لگے ابو محمد میرے ہونٹ اس لائق نہیں ہے کہ اس شخص کے پیر پر لگیں، اگر پیر کے علاوہ بھی کوئی اور حصہ اس کے نیچے کا ہوتا تب میں ہونٹ وہاں لگاتا. میں کیا کروں؟ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے جس میں مجھے اس شخص کی صحبت مل گئی تو یہ نعمان ختم ہلاک ہو گیا. اللہ والوں کے پاس جانا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا اور ان کی محبت اور صحبت اور اطلاع اور اتباع یہ دلوں کے بدلنے کے لیے ضروری ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو. کیسے آئے گا تقوی تمہارے دل میں؟ بہت آسان ترکیب ہے. جن کے دل میں تم سے پہلے تقوی آ چکا ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو. دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، سینے سے سینہ میں انوار منتقل ہوتے ہیں، خربوزہ دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یہی طریقہ ہے تربیت کا. اس کے علاوہ لکھنا، پڑھنا، مطالعہ یہ سب زبردست مسائل ہیں، لیکن دل کے بدلنے کا تعلق ان چیزوں سے کم. دل کے بدلنے کا تعلق محبت، صحبت، اطلاع سے ہے. آپ لوگ ایک نئی فکر شروع کی، پوچھئے علماء سے، جھنجھوڑیے ان سے، کس کے پاس جائیں؟ ہمارے شہر میں کون لوگ ہیں؟ آپ کے شہر میں بھی اللہ والے ایسے موجود ہیں، اس مجلس میں بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں الحمدللہ، مگر لوگ قدر کرنا نہیں جانتے، لوگ جانتے نہیں. لوگ تو چمک دمک دیکھنا چاہتے ہیں. چھپے ہوئے لوگ، فقیرانہ زندگی گزارنے والے لوگ، درویشانہ زندگی گزارنے والے لوگ، اکابر و اسلاف کے جانشین آپ کے شہر میں موجود، آپ کے صوبے میں موجود ہوں گے، اور ملک میں موجود، اور عالم میں موجود. اور اب تو جس شیخ کا نام لیا تھا مفتی صاحب نے، میرے شیخ و مرشد، اللہ تعالیٰ ان کا فیض بھی صوبے میں عام کرے، ان کا فیض بھی صوبے میں عام کرے اور ان کی زندگی میں برکت عطا کرے. میں اپنے شیخ کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں. حضرت راپوری کا جملہ یاد آتا ہے کہ اپنے شیخ کی تعریف کرتے ہوئے بھی مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کہیں اپنی تعریف کا جذبہ نہ، ورنہ جی چاہتا ہے کہ علماء سے بند کمرے میں بیٹھ کے بات کیا جائے کہ وہ اللہ کے بندہ کس صدی کا ہیرا تھا کہ اللہ نے کہاں اس وقت بھیج دیا. میں آپ کو یہ ترجمہ کر دیجیے، آخر میں ان کے بارے میں ایک بات کہی دوں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ آپ کو آپ کی مدد فرمائے. مختصر خلاصہ بیان کریں. ஆகையால் சொன்னார்கள் அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களை தேடுங்கள், அவர்களை அடையுங்கள், அவர்களிடம் செல்லுங்கள், அங்கே உட்காருங்கள், அவர்களிடம் தன்னுடைய நிலையை கூறுங்கள், அவர்களை பின்பற்றுங்கள், அல்லாஹ் வழிகாட்டுவான். இதுதான் நம்மை காப்பாற்றுவதற்குரிய வழியை தவிர கவர்ச்சிகளை பார்த்து, வெளித்தோட்டங்களை பார்த்து, ஷோவை பார்த்து யாருக்கு பின்னாலும் சென்று விடாதீர்கள். அங்கே போனால் முஹப்பத் பறி போய்விடலாம், ஈமான் பறி போய்விடலாம். رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو انتظامات فرماتے ہیں وہ عجیب و غریب انتظامات. ہر دور میں جس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہبروں کی، علماء کی، تربیت کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو ویسے ہی علماء، ویسے ہی تربیت کرنے والے، سنبھالنے والے عطا فرما. اب یہ ہمارا اپنا فرض ہے
کہ ہم تلاش کریں کہ ہمارے اس زمانے میں یقیناً اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوگی، اور جن کے پاس بیٹھ کر ان کو محبت سے دیکھ کر ہمارے دل میں چمک پیدا ہوگی اور دل کی حالت بہتر ہوگی۔ اللہ کا وہ بندہ جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پچھلے 3-4 سال سے ایک بات تقریباً ہر ہفتے 10 دن میں ایک واقعہ علم میں آتا ہے، کبھی امریکہ کا، کبھی کینیڈا کا، کبھی یورپ کا، کبھی روس کا، کبھی عرب ملکوں کا، کبھی تاشقند کا، کبھی بخارا کا، کبھی ہندوستان کا، کبھی کسی ملک کا، کبھی کسی شہر کا، ہزاروں واقعہ، عجیب صورتحال ہے۔ ایسی ہی باتیں سن کر یا اس سے بھی زیادہ بے چینی دل میں اللہ نے اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالی، اور اس کو تلاش پیدا ہوئی کہ یا اللہ، آپ نے میری دل کی دوا کہاں رکھی ہے، مجھے اس مسیحا تک، اس مربی اور مرشد تک، اس رہنما تک پہنچا دے میرے اللہ۔ بے چینی اور اضطراب یہ دراصل ترقی کی کنجی ہے۔ جب تک دل میں وہ بے چینی پیدا نہیں ہوتی، وہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی کہ آدمی کا جی نہ لگ رہا ہو دنیا میں، اور وہ دن رات دعائیں مانگ رہا ہو کہ اللہ اس طرح مجھ سے زندگی گزاری نہیں جاتی۔ یہ سونا ویران دل جس میں آپ کی محبت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، نمازوں کا شوق نہیں، ذکر کی لذت نہیں، اے اللہ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی جینے میں جینا ہے؟ اللہ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، دل کو بدلنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ میری سمجھ میں نہیں آ پا رہا، میں چن نہیں پا رہا۔ آپ رہنمائی فرما دیں، جس کو استخارہ کہتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ، بلکہ اب تو ہزاروں تک تعداد پہنچ گئی۔ عجیب معاملہ ہو رہا ہے، ہر کچھ دن کے بعد کوئی شخص ہماری حضرت کے پاس پہنچتا ہے، اگر سفر کر کے جا سکتا ہے تو جاتا ہے، حج میں مل سکتا ہے تو ملتا ہے۔ ہر سال ہزاروں ایسے لوگ حج میں ان کو تلاش کرتے ہیں، عمرے میں وہ جاتے ہیں تو وہاں ان کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ کوئی کسی طرح ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے، خط کے ذریعے اپنی بات ان تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اب ایسے ہزاروں لوگ دنیا میں ہیں، جن میں سے کئی سو کو تو میں بھی جانتا ہوں، کہ جو ایک ہی طرح کا واقعہ بیان کرتے ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، اور وہ یہ کہ میں تڑپ رہا تھا، اعتکاف کیا میں نے، صدقے کیے، روزے رکھے، زکات دی، اللہ سے چمٹا، رویا، تڑپا، توبہ کی، اور یہ کہا کہ اللہ مجھے کسی طرح اپنے کسی ایسے اچھے بندے تک پہنچا دیجئے جس کے پاس بیٹھ کر میں بھی نیک بن جاؤں۔ تو عام طور پر اللہ کے ایسے بندوں کو عجیب و غریب بات ہو رہی ہے کہ اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے ذوالفقار، اس کے پاس چلے جاؤ۔ میں مکہ مکرمہ کے ایک رہنے والے کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مکے کا ایک باشندہ اور عام آدمی نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، اللہ اکبر، ایک ہی خاندان ہے وہاں، جو گویا مکے سے باہر نکلا ہی نہیں۔ زلزلے آئے، طوفان آئے، جنگیں ہوئی، کچھ ہوا، اس نے طے کر لیا کہ ہم کو یہ در نہیں چھوڑنا۔ اس خاندان کا ایک شخص ہے، یہاں ایک نیک صالح، عجیب کیفیت ہے، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو۔ اس نے حضرت کی ایک کتاب پڑھی عربی میں، تصوف و سلوک پر جو کتاب ہے حضرت کی، وہ اس نے عربی میں پڑھی، اور دل میں شدید بے چینی پیدا ہو، اور یہ بے چینی اس کو اس حد تک کر دی کہ پورے حج میں، وہ حج کے مجمع میں، بھیڑ میں، عرفات میں، مینا میں، حرم شریف میں، سڑکوں پر ڈھونڈتا پھرتا تھا، اور جو نظر آتا کوئی ہندوستانی یا پڑوس کے ملک کا، اس سے پوچھتا تھا کہ اس کتاب کے مصنف کو جانتے ہو، کہیں ملاقات ہو پائے گی میری؟ عجیب دیوانگی کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گیا تو حج کے بعد مدینہ منورہ چلا، وہاں جا کر درود شریف کا اہتمام کر کے دعا مانگنی شروع کی، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگنی شروع کی۔ ایک دن بالآخر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی،
اور چند صحابہ، اور صدیق اکبر کے پیچھے لگے بیٹھے ہیں ایک اور بزرگ۔ حضور نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ان کو تلاش کرو جو ابوبکر کے پیچھے بیٹھے ہیں، یا یہیں کہیں ہیں، ان کو تلاش کرو، میرا سلام کہنا اور اپنے دل کے درد ان سے کہہ دینا، مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اب بہت ایمان کی تعریف ہوگی، کہاں کریں، ایک ایک امام مسجد نبوی کی صفوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، لوگ حیران کہ اس کو ہوا کیا، اس شخص یہ ایک ایک کو دیکھتا پھر رہا ہے، ایک ایک سے پوچھتا پھر رہا ہے، اس شکل کو دیکھ رہا ہے، اس صورت کو دیکھ رہا ہے کہ جو صورت خواب میں دکھائی گئی صدیق اکبر کے پیچھے بیٹھی ہوئی۔ بالآخر مکہ مکرمہ میں طواف کرتے ہوئے اس شخص کی نگاہ حضرت پر پڑ گئی، بس انتظار کرتا رہا کہ طواف مکمل ہو، اور طواف مکمل کے بعد وہ آ کر لپٹ گیا، وہ عجیب اس کی کیفیت، حضرت حیران، استقبال کیا، اس کو خیریت پوچھی، عربی زبان اس کی مادری زبان، ظاہر ہے کہ خارج عربی النسل، عربی میں بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت نے ادراہ اخلاق فرمایا آئیے گھر چلیں، ابھی اس نے کچھ کہا نہیں، گھر پہ آ کے اس نے آ کر اپنی بات کی، جب حضرت بیٹھ گئے اور اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں بہت عرصے سے مانگتے مانگتے میری عجیب کیفیت ہے، میں پہلے ایک کتاب کے مصنف کو تلاش کرتا رہا، وہ نہیں ملے، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی، پھر آپ کی شکل مجھے دکھائی گئی، اور میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، آپ مجھے بیعت کر لیں اور مجھ کو کسی طرح تقوی والا بنا دیں، مجھ کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننے کا شوق ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ ہے کون، تو حضرت نے ان سے کہا کہ آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ عربی النسل ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اس عاجز کے پاس جو امانت آپ ہی کے آبا و اجداد کے سے ملی ہے وہ میں یہ عاجز آپ کو ضرور پیش کرے گا، ضرور پیش کرے گا۔ آپ انشاءاللہ حرم چلتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، وہیں بیٹھ کر انشاءاللہ آپ کو بیعت کریں گے۔ وہاں بیٹھ کر بیعت کرنے کے بعد اس شخص نے اپنا تعارف کرایا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں۔ حضرت کھڑے ہو گئے اور بس حضرت پر عجیب کیفیت اور کہا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، آپ خانے کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر میرے لیے مغفرت کی دعا مانگ دیجیے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ کی جد امجد کی جھولی سے پوری امت کو سنبھالنے کا موقع ملا تھا، آپ ہی کے در کی خیرات ہے جو اس عاجز کو صدی در صدی حضور کے غلاموں سے ملی ہے، نقشبندی سلسلہ یہ صدیق اکبر کی خاص میراث ہے، میں وہی بانٹتا پھر رہا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں داخل ہوئے، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، آپ دعا کریں کہ میں اس امانت کو صحیح طور پر نبھاتے ہوئے دنیا سے چلا جاؤں۔ اب اس شخص کا حال یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، گاؤں گاؤں، حاجیوں کے پاس، عمرے والوں کے پاس، دکان دکان جا کر، عجیب اس کی کیفیت ہے، بس وہ ایک ہی بات بیان کرتا ہے کہ لوگوں فلاں تاریخ کو اللہ کا ایک بندہ آ رہا ہے، حرم میں فلاں جگہ بیٹھے گا، اس کو دیکھ لینا، اس کو بس دیکھ لینا، تمہاری آنکھوں میں انشاءاللہ حضور کی محبت آ جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی۔ یہ اس طرح کے واقعات ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اللہ ان کے وجود کو مبارک فرمائے، ان کی عمر پر برکت نصیب فرمائے، اور اس صوبے کو، اس شہر کو، اس کے ایک ایک کچے بچے گھر کو، ہمارے ملک کو اور پورے عالم کو ان کے فیض سے اور ان جیسوں کے فیض سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق۔ اس لیے لوگوں بلا تاخیر اللہ والوں سے جڑنا، ان کی محبت، ان کی ذات کی محبت اپنے دل میں لانا، ان کی صحبت اختیار کرنا، اور ان کو اپنے حالات کی اطلاع دے کر اور ان سے پوچھ کے زندگی گزارنا۔ اس مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرو، اس رواج کو زندہ کرو، نت نئے رواجوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تمام تر خیر پرانے دین میں ہے، نئے دین میں نہیں ہے۔ تمام تر خیر پچھلی صدیوں کے رواج کی طرف اور ان کے مزاج کی طرف واپسی میں ہے۔ نئے جتنے بھی رواج ہیں اکثر کا شر ان کے خیر پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات سے فائدہ اٹھانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعا کو، ہماری مجلس کو قبول